صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لاہ التحیۃ و الثناء کے بعد انتہائی قابل القدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم و مکرم حضرت اللہ مولانا قاضی نور محمد صاحب نعیمی زید مجدہ الکریم، اور ان کے علاوہ ہمارے ضلعی سرپرست اعلیٰ حضرت اللہ مولانا ولی محمد نعیمی صاحب، اور اس پروگرام کے بانی تحصیل بیلا کے امیر حضرت اللہ مولانا ابو ممتاز حافظ رسول بخش صاحب نعیمی زید مجدہ الکریم، اور ہمارے ضلعی ذمہ دار محترم جناب سکندر لطیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے علاوہ حضرت اللہ مولانا سلیم اللہ صاحب نعیمی و دیگر علماء اہل سنت، کارکنان ناموس رسالت، آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے۔ ختم نبوت کیا ہے؟ یہ تو ہمارے اکابرین نے واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اب ہمارا بچہ ختم نبوت کا پہرے دار ہے۔ کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں ختم نبوت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کے گھر سے اسے جواب نہ ملے۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حبیب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا مکتوب خاتم النبیین عند اللہ والآدم لمنجدل فی طینتہ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا گیا تھا جب آدم علیہ السلام کی ابھی مٹی بن رہی تھی۔ ابھی آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنا نہیں تھا، میں کیا تھا؟ خاتم النبیین۔ اور پھر ظاہر ہے جب اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا گیا تو پھر یہ سلسلہ انبیاء جو چلا ہے، یہ چلتے چلتے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پہلے ایک بادشاہ تھا یمن کا، اسد اس کا نام تھا، اور تبا کہتے ہیں یمن کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، مصر کے بادشاہ کو عزیز کہتے ہیں۔ تو یہ یمن کا بادشاہ تھا تبا۔ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے سوچا کہ میں مدینے پہ حملہ کرتا ہوں۔ اس وقت مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ڈیرا تھا، یہودی وہاں رہتے تھے۔ تو جیسے لشکر لے کے آئے، قبل جنگ بجانے پہ آئے، تو علماء میں سے یہود کے وہ باہر آئے بادشاہ سے ملنے کے لیے۔ بادشاہ کو کہا کہ آپ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ کہا بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟
میں نے تو بڑے بڑے لشکر جرار والے شہروں کو، قلعوں کو میں نے تہس نہس کیا، تو اس شہر میں کون سی خاصیت ہے؟ تو یہودی علماء نے کہا کہ اس شہر میں خاتم النبیین آئیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی علیہ السلام کے ختم نبوت پر 100 سے زائد آیات ہیں، اور ختم نبوت کا مقام کیا ہے یہ بھی سمجھے آپ۔ عقائد میں رئیس العقائد جسے کہا جاتا ہے وہ ختم نبوت ہے۔ جسے پوری باڈی ہوتی ہے نا، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، یہ جسم، اس جسم کا بادشاہ کون ہے؟ دل ہے۔ عقیدے میں ختم نبوت یہ رئیس العقائد ہے، یعنی تمام عقیدوں کا دل ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، اس کے برابر کا عقیدہ ختم نبوت ہے۔ بادشاہ کو کہا کہ یہاں تو خاتم النبیین آئیں گے۔ دیکھیے ہم جب ختم نبوت پر بات کرتے ہیں نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم قادیانیوں کے خلاف بات کرتے ہیں کہ قادیانی آئے تو ہم ختم نبوت پہ آ گئے، ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کے مقابلے میں ہم نہیں۔ قادیانی تو یہ ایک روڑا ہے، یہ تو جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے خاتم النبیین ہے۔ ہمارا عقیدہ ختم نبوت تو بہت پرانا ہے۔ قادیانیوں کو تو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے۔ یہ چونکہ سپیڈ بریکر تھا، عقیدے کے درمیان اس نے روڑے اٹکائے، اسی لیے اب ان کی تردید کرتے ہیں ہم کہ ختم نبوت کا ہمارا جو عقیدہ ہے، جو انبیاء کا عقیدہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ جو طبہ تھا یمن کا، بادشاہ نے خط لکھا، اب گوگل پہ سرچ کریں تو وہ خط بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کل وہ پرانی بات تو ہے نہیں ہے کہ تقریر کر دیا، بیان کر دیا اور دلیل کوئی نہیں، چلے گئے، بعد میں ڈھونڈتے پھرے۔ آج تو گوگل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ طبہ حمیری یمن کا جو طبہ آیا تھا اس کا خط یہ لکھ لے، پورا خط آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پورے خط کو میں نہیں پڑھتا ہوں، آخری جو الفاظ ہے اس میں جو حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات دیے ہیں کہ یہ خط جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین، پتا چلا یہ خاتم النبیین نبی علیہ السلام کے اعلان رسالت سے بھی پہلے کا معاملہ ہے۔ یہ ہر نبی کا عقیدہ رہا ہے، بلکہ یہودی دیکھیں نبی علیہ السلام کے بعد جو نبی نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ کہ جتنے نبیوں کا دعویٰ مدعی بنے ہیں ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کون ہے؟ یہ سب یہودی لابی ہے، ان کو سپورٹ کرنے والے وہی ہیں۔ حبیب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ رب کی بارگاہ میں بھی میرے مصطفیٰ خاتم النبیین مکتوب ہے۔ اب حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء ست، 6 چیزیں ایسی ہیں جو رب نے مجھے دی ہیں، کسی اور نبی کو نہیں دی۔ کتنی؟ 6 چیزیں۔ اوتی تو جوامع الکلم، ایک تو ہے کسی کو ایک کلمہ دینا، اب یہ کلم بھی جمع ہے اور جوامع بھی جمع ہے، وہ بھی جمع یہ بھی جمع، کسی کو ایک کلمہ ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 3 ملے۔
فرمایا مجھے کلموں کی ایک جماعت مل گئی. اسی لیے حبیب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک فرمان فرماتے ہیں تو اس ایک لفظ کے کئی معنی نکل جاتے ہیں. دیکھو ولی کا معنی، ولی عربی کا ہے، ولی کے 70 معنی لکھے ہیں، شیر کے کئی معنی لکھے ہیں. فرمایا میں چونکہ آخری نبی تھے، کیونکہ آخری نبی تھے اس لیے آپ کے کلام میں بھی وہ وسعت دی گئی. اور دوسرا فرمایا نصرت بالرعب، مجھے ایک دبدبے کے ساتھ مجھے مدد دی گئی، روب کے ساتھ. ہم روب سندھی میں بھی روب چاہتا ہے، اردو براوی میں بھی روب کہتے ہیں، دبدبا. محدثین فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ روب اور دبدبا دیا تھا، مہینے کی مسافت. وہ حدیث پاک ہے نا کہ آپ جب وضو فرما رہے تھے تو آپ نے پانی پھینک دیا اور فرمایا نصرتا 3 مرتبہ فرمایا. بیٹھے مدینے میں اور آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مکے سے آ رہی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا میرا حلیف اس پہ حملہ ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے مدد مانگی تھی، مسلمان نہیں ہے، وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، صرف حلیف تھا، معاہدہ کیا تھا، انہوں نے مدد مانگی ہے تو میں نے یہاں سے ان کی مدد کی ہے. پتا چلا میرے محبوب دور سے مدد بھی فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت، یہ اتنی وسعت ہے نبی علیہ السلام کی کہ جب پیدل کا زمانہ تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ مہینے کی مسافت ہے. آج تو 70 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں آپ مدینہ میں امریکہ پہنچ جائیں. آج تو دنوں کا گھنٹوں کا منٹوں میں سفر طے ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کا روب اور دبدبا پوری کائنات میں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس عقیدے پر دلیل ہی نہیں دینی چاہیے. دیکھیے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جب مسلمان ہے، جی میں مسلمان ہوں، جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی لا الہ الا اللہ محمد، جی اس پہ دلیل دے. کوئی دے گا؟ اس پہ دلیل دینا ہی کم فہمی ہے. ہمارا رئیس العقیدہ کسے کہتے ہیں وہ ختم نبوت ہے. پھر حبیب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں ختم بی النبیون، مجھ پر نبی جو ہے وہ انبیاء کا سلسلہ مجھ پہ ختم ہوا ہے کہ میرے بعد اب کوئی مائی کا لال نبی بن ہی نہیں سکتا. حضور کے بعد کوئی نبی، اگر خاتم النبیین کا یہ معنی ہو کہ نبی کوئی نہیں آ سکتا تو قادیانی وغیرہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نہیں آئیں گے، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ اعتراض بھی چل رہا ہے آج کل نیٹ میں. جب وہ آئیں گے تو وہ ہوں گے نبی. تم کہہ رہے ہو کہ خاتم النبیین کا معنی نبی کوئی نہیں آ سکتا. بھائی ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی نیا نہیں آ سکتا. اور دوسرا یہ کہ ایسا نبی کہ جس سے نبوت کی تعداد میں کثرت ہو جائے، اضافہ ہو جائے، ایسا نبی نہیں آ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو وہ ان کی تعداد پہلے ہے، وہ پہلے نبی ہیں، اسی لیے ان کے آنے سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور پھر اب یہ علماء کا کام ہے اس کو اجاگر کریں، اس فتنے کا سد باب کریں. حبیب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہو جائیں اور نئی نئی چیزیں ظاہر ہو جائیں اور شبت اصحابی اور میرے صحابہ کرام کو گالیاں دی جائے، برا بلا کہا جائے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا پھر علماء کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، اپنے علم کا اظہار کرے، فتنوں کا سد باب کرے. بات فتنوں کی ہو رہی ہے، ہم ختم درود میں پڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا اسلام کو اپنے شکنجے میں کسنے کے لیے میدان سجایا ہوا ہے، اور ہم لوگ پورا سال سوچ رہے ہیں کہ میں نے
کلک میں پیسے جمع کرنے ہیں، پیٹی میں پیسے جمع کرنے ہیں، میں نے جھنڈیاں لینی ہے، میں نے لنگر کا انتظام کرنا ہے، یہ فکر ہم لوگ دے رہے ہیں۔ ہم ترتیب دے رہے ہیں کہ اشتہارات بناؤ کہ صبح یہاں میلاد ہوگا، شام کو یہاں میلاد ہوگا، یہاں 100 موٹر سائیکل کی ریلی جائے گی، یہاں 200 بائک کی ریلی جائے گی، یہاں رکشوں کی ریلی جائے گی، اور وہاں اسلام پر کفر کا اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہے، اس پر مولانا صاحب تو بالکل خاموش ہے، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ مسجد کے امام کو کھڑا کر کے کہہ دے کہ آپ یہودیت کے خلاف بات کریں، وہ بات نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر ان کو کہو کہ میلاد میں بات کرو تو 2-2 گھنٹے کی تقریریں ہوں گی۔ اسی لیے اپنا نظام بدلو، ذہن بدلو۔ اس وقت کفر آپ کے اندر آیا ہوا ہے، کفر نے ہمیں ہر جگہ سے گھیرا ہوا ہے۔ فرمایا پھر اپنے علم کا اظہار کرے علماء، فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر عالم اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا فتنے کے ظاہر ہونے کے وقت، تو فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس عالم پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ متى آپ سمجھے کہ یہ لبیک والا ہے، نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو عالم حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر حالات کے مطابق لوگوں کے اذہان و قلوب کو سیراب نہیں کرتا، اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا، تسبیح و تحلیل میں وہ وقت گزارتا ہے، فرمایا پھر وہ عالم نہیں ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ حد وقت ہے، آج ختم نبوت کی آڑ میں یہودی آپ کے مقابلے میں ہے، نصرانی آپ کے مقابلے میں ہے، اسلام پر اتنا کڑا وقت کبھی نہیں آیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ختم نبوت یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 82 جنگیں ہوئی ہیں۔ کتنی؟ زور سے بولو نا بھائی، کتنی؟ تلوار میرے مصطفیٰ نے اٹھائی ہے۔ جو تلوار کی نفی کرتے ہیں نا، وہ یہ ذرا دیکھیں، تاریخ پڑھیں کہ حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کتنے تھے، تلوار پہ لکھا کیا تھا۔ اب ہمیشہ ہمارے یہاں پہ تلوار ہوتی تھی مصطفیٰ کریم کی۔ آئیے کو تسبیح و تحلیل و تبلیغ سے نہیں دین پھیلا ہے، دین پھیلا ہے مصطفیٰ کریم کی تلوار سے۔ آج ہم ٹھیک ہے، استاد صاحب نہیں فرماتے تھے میں کمزور ہوں، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں نبی علیہ السلام کے تلوار کا بھی انکار کروں، میں مولا علی کے ذوالفقار کا بھی انکار کروں، میں لجپال حسین کے تلوار کا بھی انکار کروں، کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، میں کمزور ہوں، میں اپنی کمزوری اپنے پاس رکھوں۔ حبیب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلوار بھی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ۔ کتنی جنگیں؟ 82 جنگیں، غزوات ہے، سرایا ہے، اس میں ٹوٹل کتنے شہید ہوئے کوئی بتا سکتا ہے علماء کے علاوہ؟ میں نے علماء کے علاوہ کہا، صلو علی الحبیب، ماشاءاللہ۔ کتنے؟ آپ بتائیں کتنے؟ یونیورسٹی کا طالب علم ہے ماشاءاللہ، ماحول ہے نا، سبحان اللہ۔ سکندر لطیف صاحب، سبحان اللہ، 259۔ اب یاد رہے گا بھول جاؤ گے؟ بتاؤ یاد رہے گا؟ ہاں، میں اگر ربیع الاول شریف آ رہا ہے، میں اس میں پوچھوں گا کاٹھوڑ والوں سے بھی، اسماعیلانی والوں سے، جو اس فقیر کو لے جاتے ہیں، سبحان اللہ بولو آدھا۔ بعض لوگ میری شدت والی باتوں سے کہتے ہیں یہ بامانو الہی سخت، آئیے ہم سخت نہیں ہے، واللہ ہم نہیں ہے سخت، ہم صرف یہ ہے کہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان، اظہار تو کر جائے گا تکے گا میرا، یہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔
اسی لیے ہم جو حق ہے ہمیں ہمارے استاد نے یہی درس دیا ہے. اب کسی کو بات ہضم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، حق بری ہوئی ذمہ ہوں گے انشاءاللہ. قبر میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مشکل وقت میں فتنوں کے دور میں آپ نے حق بات کیوں نہیں بولی. ہم نے کہا ہم تو بولیں گے، پھر کوئی اٹھائے یا نہ اٹھائے. ہمارے بلوئی زبان میں ایک مثال ہے، وہ کراڑی نے، بوڑھی نے اپنے نواسی کو، نواسی بیٹے کو، نواسی کو دیا، اس نے نصیحت کی. نصیحت کرنے کے بعد جب وہ دروازے پہ پہنچی تو نواسی نے کیا کہا؟ کہا کہ اماں، نانی اماں، جو وصیت کی ہے نا، جو نصیحت کی ہے وہ سارے چٹائی کے نیچے ہے. اس کے نیچے پرچنا کہہ رہا تھا، بلہ انت نصیحت کرے پرچنا کہہ رہا تھا. تو کراڑی نے جواب دیا کہ تسٹ نے پنتس حفظتا یا حفظ کرا انتس. میں نے تو ایک نصیحت کی ہے، اٹھانا نہ اٹھانا یہ آپ لوگوں کی قسمت ہے. 82 جنگوں میں 259 شہادتیں ہوئی ہیں، اور جب مسلمہ قذاب کے خلاف ختم نبوت پر جو لڑائی ہوئی ہے اس میں کتنے 1200 شہادتیں ہوئی ہیں. کتنے؟ 1200. صدیق اکبر کو کسی نے یہ نہیں کہا. آج ہمارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، آج ہمارے امیر المجاہدین پر انگلی اٹھاتے ہیں لوگ، بچوں کو لے گیا، مروا دیا، یہ کیا وہ کیا. اپنی محفلوں میں بڑے بڑے مولوی حضرات محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں وہ لاہور کا مولوی. یہ خلدار میں بھی بات ہوئی تھی، لاہور کا مولوی بچوں کو لے جا کے جناب مروا دیا. یعنی ناموس رسالت پر جو شہداء ہیں ان کے لیے شہید کا لفظ بھی ان کے منہ سے نہیں نکلا. تو کوئی وہاں بھی پوچھ سکتا تھا نا، صدیق اکبر 1200 آپ نے شہید کرا دیے. صحابہ کرام وہ بھی جس میں حفاظ کرام تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، بدری صحابہ تھے، مجاہدین صحابہ کو آپ نے شہید کرایا. کوئی ان سے پوچھ سکتا تھا؟ پتا چلا یہ اتنا حساس مسئلہ ہے. اور پھر چلے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاست سے کچھ نہیں ہوگا. اس کا بھی میں تھوڑا سا کیا پانچا کر لوں اگر اجازت ہو تو. یہ ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی ملن جو سیاست سے چھو نہیں. میں دیکھیں، میں تاریخ کا اتنا سا طالب علم ہوں، آپ دور نہ جائیں. یہ پاکستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو کہ 1953 میں مسجدیں بھی بہت زیادہ تھیں، مدارس بھی بہت زیادہ تھے، پیر خانے، آستانے، مرید، جم غفیر لگا ہوا تھا. انہوں نے کوشش کی. کتنے شہید ہوئے 53 میں؟ 10,000 بندے. کتنے؟ 10,000 بندے لاہور کے روڈوں پہ شہید ہوئے تھے. یہ تاریخ ہے آپ کے پاکستان کی، اور حکومت بھی پاکستانی تھی، لیکن بل پاس نہ کر سکے. بل کہاں کب پاس ہوا؟ آج کے دن بل پاس ہوا 1974 میں، جب قائد اہل سنت امام انقلاب شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کی قیادت میں آپ کے علمی زور پر تو باتیں آپ نے کی نا، مناظرہ آپ نے کیا، اور قرارداد بھی آپ نے پڑھی. کیوں؟ کوئی اور نہیں تھا کہ قرارداد پڑھنے والا. انہیں پتا تھا کہ یہ شخص بکنے والا نہیں ہے، یہ جھکنے والا بھی نہیں ہے، یہ دبنے والا بھی نہیں ہے. اسمبلی میں گئے ہیں تو قادیانی مرتد ہو گئے. اب میں ان مدارس والوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا، مجھے اجازت دی جائے. میں ان پیر خانوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا، مجھے اجازت دی جائے. میں ان تسبیح تحلیل آہر سے دوسروں گائی اور شربیداری کرنے والوں سے بھی پوچھوں گا جو کہتے ہیں کہ اسلام ایسے آئے گا. میں نے کہا نہیں، اگر اسلام میں مضبوطی آئے گی تو اس وقت آئے گی کہ جب اسمبلی میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں. لبیک، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. لبیک یا
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت۔ اسی لیے میرے بھائی اسی لیے اب بیدار ہو جاؤ۔ جب تک آپ نظام میں نہیں جاؤ گے، جب تک آپ اسمبلیوں میں نہیں جاؤ گے، مارے جاؤ گے، نہ مسجدیں بچیں گی، نہ آستانے بچیں گے، نہ دربار بچیں گے، نہ میلاد کی محفل بچے گی، نہ 11ویں کی محفل بچے گی۔ یہ سب تہس نہس ہوگا، آپ صف نہ بچا سکے۔ استاد صاحب نے نہیں فرمایا ہم اپنے صف نہیں بچا سکے، مسجدوں کو تالے لگ گئے۔ کیوں؟ پاور نہیں ہے، اوپر قوت نہیں ہے۔ اور جن کی وہاں قوت تھی ان کے 6 فٹ کے فاصلے نہیں ہوئے، جن کی نہیں تھی انہوں نے لبیک کہا، انہوں نے مانا ہے، کیونکہ ہم تو اس میدان سے خالی ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے۔ اب اللہ نے آپ کو پلیٹ فارم دیا ہے، رب نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، مرنے سے پہلے لبیک کہتے ہوئے بابا جی علیہ رحمت کے مشن کو سینے سے لگائیں۔ رب کعبہ کی قسم، جب دنیا سے روانگی ہوگی اس وقت میں پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کام کیا۔ اسی لیے بیدار ہو جاؤ۔ ختم نبوت یہ ہماری جان ہے، ختم نبوت ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر اتنی شہادت، 10,000 شہید ہوئے ختم نبوت پر۔ وہاں تو یہ خزدار میں جو مولانا بات کر رہا تھا، میں تو وہاں تھا نہیں، لیکن میں ان کو ادھر ہی پکڑ لیتا۔ ہمیں مست مولا ہی، ہمیں نہ کسی کا ڈر ہے نہ کسی کا خوف ہے، واللہ کہہ رہا ہوں میں رسول، یہ ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں۔ کرنل نے فون کیا، میں نے کہا آپ کے اختیار میں 2 چیزیں ہیں، آپ یا تو مجھے گولی مار کے شہید کر سکتے ہو یا مجھے گرفتار کر سکتے ہو، جنت دوزخ کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں رب نے رکھا ہی نہیں ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ ہم تو جان ہتھیلی پہ لے کے گھوم رہے ہیں، اور ہم لبیک کہتے ہیں کہ مولا جلدی جائے اور اپنے بابا جی کے قدموں میں جائے کہ ہم مشن کے ساتھ جو ہے آپ کے آئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے زندگی جانا ہے، چارپائی پہ بھی موت آئے گی، ایکسیڈنٹ میں بھی موت آئے گی، بخار سے، شوگر سے، بی پی سے، کوئی نہ کوئی بیماری، اب کرونا بھی آ رہا ہے، ہاں اس سے بھی موتیں واقع ہو رہی ہیں۔ مرنا تو یار ویسے ہی ہے نا، ہم رسول اللہ کے دین کے لیے کام تو کریں، ہم میدان تو سجائیں۔ ختم نبوت پر اس وقت پوری دنیا کی نظر تحریک لبیک پر ہے۔ میں یہ سچی بات کر رہا ہوں، ہم الحمدللہ ہم قائد اہل سنت کے مشن کے وارث ہیں۔ اگر قائد اہل سنت کے فکر کا کوئی اور حامل ہے تو دکھاؤ، سامنے لاؤ۔ اس وقت قائد اہل سنت کی روح بھی راضی ہے تو وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں سے۔ اسی لیے میدان میں آئے، میدان سجائیں، میدان کے راہی بنے، کیونکہ زندگی ملتی ہے کہاں سے؟ کربلا سے، کربلا سے۔ 80 دا بابا فقیر آئے، 80 میں یہ کونے میں اللہ اللہ تھا کروں، 6 بجے کہا فقیر آپ ہیں، آپ پیر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی پیری اپنی جگہ پر، آپ لجپال حسین سے تو بڑے پیر نہیں ہیں نا، کوئی جتنا بڑا پیر ہو وہ امام حسین سے بڑھ سکتا ہے؟ امام حسین نکلے نہیں تھے اپنے گھر سے، مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا اور حج کو چھوڑا، 72 قربان کیے، جان قربان کیا، کہاں؟ گھر کے اندر۔ وہ بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے تھے، مراقبہ کرا دیتے تھے، جناب وظیفہ دیتے تھے، جی جاؤ جناب، صبح مراقبہ کرنا، چاشت پڑھنا، اشراق پڑھنا، اوابین پڑھنا، اور یہ سن لو جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، فرمایا کہ فَمَن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر عالم فساد کے وقت، فتنے کے وقت اپنے علم کا اظہار نہ کرے، اللہ رب العالمین اس کے نہ نفل کو قبول فرمائے گا نہ فرض کو قبول فرمائے گا۔
علیہ لعنت اللہ ہے، اس عالم پر، ظاہر میں عالم ہے لیکن چونکہ فتنے کے بارے میں بول نہیں سکتا، حق نہیں بول سکتا. اور میں نے جب یہاں میں آیا تھا ورکنگ کے لیے، آپ بیلا کے ساتھی جانتے ہیں، میں نے یہ آپ سے بات کی تھی جب میں ورکنگ کر رہا تھا ووٹ کے لیے، میں نے یہ بات کی تھی نا کہ یہ لوگ 3 سال تک کوئی کام نہیں کریں گے. آتا نہیں کہا، یہ 3 سال تک عیاشی کریں گے کوئٹہ اور اسلام آباد میں، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کام کریں گے. پھر جب نگران حکومت آئے گا پھر وہی پیسے جو آپ کا پیسہ ہے اور وہ آپ کو لگا کے وہ ہم لوگ کو چونا لگائیں گے، جی چتی لگ گیا، جی روڈ بن گیا، جی یہ شادی حال بن گیا، یہ فلانا ہو گیا. کیوں؟ وڈیرے کے جیب میں 2 لاکھ روپے چلے گئے، 10 لاکھ روپے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ اگلے الیکشن کے لیے یہ میرے ساتھ تعاون کرے. ہم لوگ بھی وہی ہیں. اب آسان شادی حال کون تھا؟ روڈ آسان اٹھائے ہم کہو بس یہ روڈ نالی کی سیاست سے باہر آئی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دین کو سپورٹ کرو. لبیک کی جب حکومت آئے گی، یہ روڈ، یہ روزی، یہ روٹی، یہ مکان، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جب دین کا نظام آئے گا نا تو پھر آپ کو لگ پتا جائے گا کہ دین میں کتنی برکت ہے. میں ایک بڑا پریشان تھا کہ یار یہ معاشرہ کیسے سیدھا ہوگا. قداور ہماری بہو بیٹیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں نا جو کراچی میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، بڑی لاہور میں جاؤ، ملتان میں جاؤ، اسلام آباد میں جاؤ، چپس بیچنے کے لیے بھی بیٹی کی تصویر مسلمان کی آ رہی ہے. فون ملاؤ نا، فون آگے سے آواز آتی ہے، چوڑا فون کرے، یہودی فون کرے، جو فون کرے، گناہگار، کافر، ہندو، جو فون کرے آگے سے جواب آتا ہے. کیا جواب آتا ہے؟ یا آپ کا مطلوبہ نمبر درست نہیں ہے، یا آپ کا مطلوبہ نمبر بزی ہے، آتا ہے نا، یا اس وقت آپ کی لائن نہیں لگ سکتی. وہ بھی آواز ہے عورت کی. وہ کون ہے؟ مسلمان کی بیٹی ہے. میں بڑا سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیسے ختم ہوگا، لیکن خدا کی قسم جب میں نے دیکھا نا یہ افغانستان میں جو معاملہ ہے، سبحان اللہ بولو تو بولو، 1 گھنٹے میں سکندر بھائی، 1 گھنٹے میں وہ دیکھ رہا تھا لائیو، 1 گھنٹہ پہلے CNN کی رپورٹر عورت لڑکی وہ نیوز چلا رہی ہے کہ ابھی کابل کے قریب پہنچے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، ادھر پہنچے ہیں تو اتنے کلومیٹر دور، لیکن اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. اور جب یہ محل کے جنرل دوستوں کے محل کے اندر داخل ہوئے ہیں نا، سیدھا صدر کے محل کے اندر داخل ہوئے ہیں، تو پھر وہی لڑکی ہے. 1 گھنٹہ 15 منٹ یا 20 منٹ کہہ سکتے، اس کے بعد وہی لڑکی CNN پہ رپورٹ کر رہی ہے لیکن اس کے سر پہ دوپٹہ ہے. یہ ہے اسلام. اسلام استاد صاحب نہیں فرما دیتے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. ان کو ڈر ہے کہ اگر لبیک کی حکومت آ گئی تو ہم کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے، ہم باہر نہیں نکل سکیں گے، ہم کرپشن نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ ہم کو ایسا نہیں ہے کہ ہم آتے ہی آپ کو پکڑ لیں گے، نہیں، یہ اسلام کی پاور ہے. جب دین تخت پہ ہوگا نا تو پھر نیچے سارے لٹیرے توبہ کریں گے. یہ ساری عیاشیاں، بدماشیاں، فحاشیاں یہ ساری ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اسلام کی برکتیں امڈ آئیں گی. آپ لبیک کو سپورٹ کرو گے نہیں؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے یہ پیغام دیا تھا کہ خیال کرنا کہ اگر ختم نبوت پر یا ناموس رسالت پر آپ نے کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کی، پہلے 10,000 گئے تھے نا 1953 میں، اب کی بار 10 لاکھ سے بھی زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ.
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اسی لیے اب یہ چیزوں سے نکلو، خواب سے باہر آؤ. واللہ مدرسے سے کچھ نہیں ہوگا، واللہ صرف مسجد تک محدود رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، واللہ پیری مریدی سے کچھ نہیں ہوگا. ہوگا وہی جب میدان میں آؤ گے، ہوگا وہی جو رسول اللہ کی عزت کے لیے میدان سجاؤ گے. میدان میں نکلنا یہ لجپال حسین کا کام ہے. احتجاج کرنا کس کا کام ہے بتاؤں؟ ہم لوگ تو بس کیا کریں یار، دل وہ کہتے ہیں کہ تن ہما داغ داغ پمبا کجا کجا نے، ہم پورے بدن پہ داغ داغ لگے ہوئے ہیں. میں کدھر کپاس رکھوں یا پٹی مرم پٹی کروں؟ ہماری ایک فکر بنی ہوئی ہے، وہ میں نے شروع میں کہا تھا، سوچ بنی ہوئی ہے. بس آؤں تو میلاد کندس ہن دے لائے مو کے سال بھر کوشش کروں گا. میلاد کر رہا ہے، گھر میں دیگیں پک رہی ہیں، محفل بھی ہو رہی ہے، اور دیگیں پکتے پکتے نماز کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ بولو تو بولو، نماز نہیں ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا تھا لسبیلا کیا وہ، میں نے کہا آپ یہ جلسے کرتے ہیں سال میں 4، باہر سے علماء بلاتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مونجو تو مقصد دین مانن کے دین سکھارن علماء اچن واز کن. میں نے کہا کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سچی بات کر رہا ہوں، ممبر میں بیٹھا ہوں، غلط بات تو میں نے آج تک الحمدللہ نہیں کی ہے. میں نے کہا کتنے سال سے جلسے کر رہے ہیں؟ 3 سال تھیندا. اتنے 30 سال سے میں جلسے کر رہا ہوں. اسی میں لگا ہوا لوگوں کو دین سمجھ آ جائے. میں نے کہا مجھے دعائے قنوت سناؤ. سبحان اللہ بولو آزاد. کیا کہا میں نے؟ دعائے قنوت سناؤ. واللہ اسے دعائے قنوت نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا جو جلسہ کرنے والا ہے، جو 1,00,000 1,50,000 لگا رہا ہے، اس نے دین کیا سیکھا جو لوگوں کو سکھائے گا؟ اس لیے یہ کاروبار چھوڑ دو بھائی، میدان میں آؤ. دین کا جب نظام اوپر ہوگا نا پھر سب سیدھے ہو جائے گا. پھر فاروق اعظم جائے گا دکانداروں پہ، ان سے پوچھے گا کہ تجارت کا باب پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ جاتے تھے نا بازار میں فاروق اعظم دکانداروں سے، ہاں تجارت سیکھا ہے، پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ ایسے بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ کہتا میں نے پڑھا ہے پھر مسئلے پوچھتے، آتا ٹھیک ہے، نہیں آتا فرماتے جاؤ بکریاں چراؤ، آرام کھلاتے ہو. انشاءاللہ یہ نظام آئے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اوپر نیچے سے نہیں آئے گا. یہ ذہن سے نکال دو کہ میں ماحول بناؤں گا، میں نمازیں سکھاؤں گا، میں دین کا نظام کروں گا. 150 پونے 200 سال ہو گیا ہے تبلیغی جماعت کو، نظام بدلا نہیں ہے. 40 سال ہو گئے ہیں اپنے بھائیوں کو، وہ نظام بدلا نہیں ہے، جو کا تو ہے. مولوی صاحب کو بھی دین پر بھروسہ نہیں ہے. یہ میں بڑی بات کرنے والا ہوں. مولوی صاحب جو جس نے 8 سال پڑھا ہے اسے بھی دین پہ بھروسہ نہیں ہے. وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے کو دین نہیں کھلا سکتا، اسی لیے وہ اپنے بیٹے کو بھی اسکول میں ڈالا ہوا ہے. کیونکہ دین دے گا 3,000 4,000 5,000 6,000 12,000 ظلم. اور مولانا صاحب بھی کہے گا یار بچے کا گزارا. بڑے بڑے مولوی صاحبان کو دیکھا ہے، صبح صبح ان کے بچے جناب دوڑے جا رہے ہیں. ان کے بیٹوں سے دین کی بات پوچھو، کوئی معلومات نہیں. اسی لیے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ جو مسجد کا امام ہے نا وہ دین کے ساتھ وفادار رہے، اسے دین پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور دین دیتا ہے. دین ہاں. اسی لیے میرا آپ کو پلی دعوت ہے کہ نیچے سے مسئلہ، نیچے سے تبدیلی. یہ تاریخ اٹھائے نا، آپ مجھے چھوڑے، پورے صحابہ کرام کی تاریخ اٹھائے آپ کہ وہ پہلے وہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو صحیح کیا، پھر حکومت کی. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حکومت جب بھی ہوگی اوپر سے ہوگی. پہلے جھنڈا لگے گا سلطنت کا، پھر مسجد بنے گی، پھر نظام ہوگا. اور قرآن میں بھی رب العالمین نے یہی ترتیب رکھا ہے
اور میں پہلے ریاست دیتے ہیں، پھر وہ نماز پڑھاتے ہیں، پھر وہ زکوٰۃ کا نظام دیتے ہیں، پھر وہ جماعت کرتے ہیں، پھر وہ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ پہلے ریاست ہے، تو اس ریاست میں کون کون حصہ دار ہے؟ بولے اسلام کی حکومت کون چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ دین کو تخت پہ کون دیکھنا چاہتا ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ عرض کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ثبت اقدامنا علی صراط امیر المجاہدین، اللہم ثبت الاسلام علی سریر پاکستان بحرمت سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو گیا۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔